अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें थर्ड पार्ट कहानी का शुरू करते हैं और कहानी हम पढ़ रहे हैं तलाशे गुमशुदा, जिसमें एक शख्स की गुमशुदगी की तफ्तीश की जा रही है। मलिक सफ्तर हयात पूरी जानफिशानी से ये तफ्तीश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो असल बात तक पहुंच चुके हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने ज़रीना से पूछा कि अगली सुबह वो कितने बजे बेदार हुई थी। उसने जवाब दिया कि वो तकरीबन 7 बजे उठी थी। उसकी माँ उससे पहले उठ गई थी। सुबह जब तुमने अपनी माँ को देखा तो क्या उसके चेहरे पर बेख्वाबी या थकन के निशानात मौजूद थे? उसने मेरे सवाल पर गौर किया और फिर बोली, मैंने अम्मी के चेहरे पर गौर नहीं किया, लेकिन मुझे इतना याद है कि नाश्ते के बाद अम्मी ने सर दर्द की शिकायत की थी और अपने कमरे में जाकर सो गई थी और तकरीबन 2 बजे तक सोती रही थी। मैंने ज़रीना को हदायत की कि वो एक आध रोज़ के अंदर कस्बे में पहुंच जाए, हमें उसके बयान की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरी बात सुनकर वो परेशान नज़र आने लगी। अगले 2 रोज़ तक मैं उन बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों से पूछ गुछ करता रहा जो 14 मार्च की सुबह कस्बे से गुजरी थी। मेरी तफ्तीश के मुताबिक सुबह के 7 बजे तक कुल 6 बसें वहां से गुजरी थीं। इन बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने हबीब अहमद की तस्वीर देखी और पूरे वसूख के साथ मुझे बताया कि वो शख्स उनकी बसों में सवार नहीं हुआ। सुबह के वक्त ज़्यादा रश नहीं होता, इसलिए इक्का दुक्का मुसाफिर नज़र में आए बग़ैर नहीं रहते। ख़ुसूसन बाबू टाइप का आदमी फ़ौरन नज़र में आ जाता है। सुबह के वक्त कोई ट्रेन वहाँ से नहीं गुजरी थी। नीस लाइलपुर वगैरह जाने वाले मुसाफिर ट्रेन में सफ़र भी नहीं करते थे क्योंकि ट्रेन दुगना वक्त लगाती थी। हबीब अहमद का बाप शरीफ अहमद 2-3 मरतबा मेरे पास आ चुका था। वो खासा मामर शख्स था और अपने नौजवान बेटे की गुमशुदगी के बायस सख्त परेशान था। मैं उसे किसी किस्म की तसल्ली देने की पोजीशन में नहीं था क्योंकि मेरा अंदाज़ा खुशकुन नहीं था। इस असना में मैंने 2 सादा लिबास सिपाहियों को चौधरी फरमान अली और नसीरा बेगम के घर की निगरानी पर मामूर कर दिया था। तीसरे या चौथे रोज़ चौधरी फरमान अली मुझसे मिलने के लिए थाने पहुंच गया। रस्मी कलमात के बाद उसने कहा, मलिक साहब, मैं एक इज़्ज़तदार ज़मींदार हूँ और हर साल हुकूमत को लगान अदा करता हूँ और सरकारी मुलाजमों को जो तनख्वाहें मिलती हैं उनमें हमारा पैसा भी शामिल होता है। वो 45-46 साल का एक सेहतमंद शख्स था। बोस्की की कमीज़, वास्कट और क्राकली टोपी में वो वाकई एक रवायती ज़मींदार लग रहा था। मूंछें उसने खासी मोटी मोटी पाल रखी थी। चौधरी साहब, सीधा सीधा ये कहें ना कि हम आपके नौकर हैं। मलिक साहब, मैंने सच्ची बात की है, आप इसका जो मर्ज़ी मतलब निकाल लें। हम हुकूमत को इसलिए लगान देते हैं कि वो हमारी इज़्ज़त व आबरू और जानो माल की हिफाजत करेगी। इसमें क्या शक है चौधरी साहब, मैंने कहा। आप असल बात करें, मामला क्या है? मुझे मालूम हुआ है कि आपके आदमी लोगों को हरासा करते फिर रहे हैं। उसने कहा, हमारे मोहल्ले में नसीरा बेगम नामी एक बेवा औरत रहती है। उसने मुझे बताया है कि आप कई रोज़ से उसे और उसकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। आपके दो आदमी हर वक्त उसके घर के आसपास मंडलाते रहते हैं। मेरा इरादा डीसी साहब से बात करने का था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले आप ही से बात कर ली जाए। मलिक साहब, नसीरा बेगम का शौहर मेरा दोस्त था, इसलिए उसकी देखभाल में अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। अगर आप उसके बारे में कोई पूछ कुछ करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। बल्कि मुझे याद आया कि आप हमारी हवेली भी आए थे। चौधरी साहब, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, वरना मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। आपकी ये इतला गलत है कि हम नसीरा बेगम और उसकी जवान बेटी को परेशान कर रहे हैं। हमारे आदमी तो सारे कस्बे में मंडलाते फिरते हैं, कुछ वर्दी में होते हैं और कुछ सादा लिबास में। कस्बे में गश्त करना उनकी ड्यूटी है। आप लोग सोते हैं और वो जागते हैं, ताकि कोई शख्स आपकी जानो माल की तरफ बुरी नज़र से ना देखे। वैसे मैं नसीरा बेगम और उसकी बेटी से मिला था, कुछ सवालात भी किए थे, मगर परेशान वगैरह बिल्कुल नहीं किया। बहरहाल, मैं ये चाहता हूँ कि आप दोबारा उसका दरवाज़ा ना खटखटाएं। उसके लहजे में ताक़म पाया जाता था। नसीरा बेगम का उस नौजवान से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसकी आपको तलाश है। चौधरी साहब, हम बिला ज़रूरत किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाते और ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने से भी
ضرورت پڑنے پر DC کا دروازہ کھٹکھٹانے سے بھی نہیں گھبراتے۔ آپ کی درخواست مناسب نہیں ہے۔ حضور، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے درخواست نہیں کی، آپ کو اطلاع دی ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، 13 مارچ کو آپ رات کے کھانے پر نصیرہ بیگم کے گھر پر مدعو تھے۔ کھانے کے دوران نصیرہ بیگم کے گھر لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا، اس کا نام حبیب احمد تھا۔ وہ نوجوان اس روز سے لاپتہ ہے، نہ تو اپنے گھر پہنچا ہے اور نہ ہی کسی دوسری جگہ اس کا سراغ ملا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تھا، چودھری فرمان علی نے کہا۔ نصیرہ بیگم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ شخص اگلے روز واپس چلا گیا تھا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، گھر گیا یا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، بشرط یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے گھر سے چلا گیا تھا۔ عجیب بات کرتے ہیں آپ، وہ انسان تھا، کسی چچوندر کا بچہ نہیں تھا۔ اگر وہ نصیرہ بیگم کے گھر میں ہوتا تو پورے محلے کو خبر ہوتی۔ میں نے چودھری کو گھورتے ہوئے کہا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً پورے محلے کو خبر ہوتی۔ اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی۔ بولا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نصیرہ بیگم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ اسے کسی کا تعاون بھی حاصل رہا ہوگا۔ آپ کچھ زیادہ ہی ذہین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بولنے میں احتیاط سے کام لیں۔ کسی کو قاتل قرار دینے سے قبل مقتول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چودھری صاحب، یہی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ خاطر جمع رکھیں، مقتول کی لاش بھی برآمد ہو جائے گی۔ اس بات کی میں پوری تسلی کر چکا ہوں کہ حبیب احمد اپنے پیروں پر چل کر نصیرہ بیگم کے گھر سے باہر نہیں گیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ 14 مارچ کی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو حبیب احمد اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ بقول نصیرہ بیگم وہ الگ صبح کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مٹھائی بھی واپس لے گیا تھا جو ان کے لیے لایا تھا۔ 14 مارچ کی صبح یہاں سے جتنی بسیں گزری ہیں، میں ان کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے مل چکا ہوں۔ کسی نے حبیب احمد کو اپنی بس میں سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ میرے آدمی صبح سویرے اٹھنے والے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کر چکے ہیں، کسی نے حبیب احمد کو گلی میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیرہ بیگم نے حبیب احمد کو قتل کر دیا ہے۔ چودھری صاحب، آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ حبیب احمد کا زرینہ سے کیا تعلق تھا اور وہ کس سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ احمد کا بچہ زرینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ 2 طرفہ معاملہ تھا۔ زرینہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی ماں اسے ایک بوڑھے کے پلے باندھنا چاہتی تھی، دولت کی خاطر۔ میرے خیال میں احمد کا بچہ اس بوڑھے کو کہنا چاہیے جو دولت کے زور پر۔ چودھری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولا، یہ لغو بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ تھانہ ہے چودھری صاحب، ہم اپنے ذرائع معلومات اتنی آسانی سے نہیں بتایا کرتے۔ آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ حبیب احمد زرینہ کے بلانے پر ان کے ہاں آیا تھا، مگر نصیرہ بیگم کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے حبیب احمد کو ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن زرینہ ماں کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر حبیب احمد کو گھر سے نکالا تو وہ بھی اس کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی۔ جوان بیٹی گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے دے تو اونچے شملے بھی نیچے ہو جایا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نصیرہ بیگم بیٹی کی دھمکی سن کر نرم پڑ گئی، لیکن وہ ہمت والی عورت ہے، اس نے حبیب احمد کو روک لیا اور صبح ہونے سے پہلے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ چودھری قدرے نرم پڑ گیا۔ بولا، ملک صاحب، مجھے آپ کی تھیوری سے اتفاق نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حبیب احمد نے محبت میں ناکام ہونے کے بعد خودکشی کر لی ہوگی؟ میں یہ بھی سوچ چکا ہوں۔ خودکشی کرنے والوں کی لاشوں کو لوگ غائب نہیں کیا کرتے۔ چودھری فرمان علی جب تھانے سے نکلا تو وہ کچھ پریشان نظر آتا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ تانگے میں آیا تھا، خاصا سجا ہوا تانگا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جو باہر ہی ٹھہرے رہے تھے۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور نصف درجن آدمیوں کے ہمراہ نصیرہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ میرے آدمیوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ کوئی شخص مکان سے باہر نہ جائے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے اور مرد کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ نصیرہ بیگم خاصی دھڑلے والی عورت تھی، وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے سرچ وارنٹ دکھایا اور کہا، ہم عدالت کی اجازت سے اس کے مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور کہا کہ جو شخص آگے بڑھا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے گی۔ دروازے کا ایک پٹ بند تھا، دوسرے حصے کے سامنے وہ خود کھڑی تھی۔ اس کا شور سن کر گلی میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے بند دروازے کو کندھا مار کر کھولا اور اپنے 2 آدمیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔
نصیرہ بیگم نے 2-3 بار ڈنڈا چلایا، ایک آدھ چوٹ مجھے بھی لگی، لیکن پھر حوالدار نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہا، اماں جی، ان ڈنڈوں سے ہماری ٹانگیں نہیں ٹوٹ سکتی، آپ اپنی چوڑیوں کی فکر کریں، ہم قانون کے بندے ہیں اور قانون کے ساتھ ڈنڈوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ نصیرہ بیگم نے بے بسی کے عالم میں ہمیں بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے ایک شخص کو کمرے سے نکل کر پچھلی طرف جاتے دیکھا، وہ خاصا اجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے ٹھہرنے کے بجائے رفتار تیز کر دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا اور تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا، ساتھ ہی میں نے سیٹی بھی بجائی تاکہ باہر والے سپاہی ہوشیار ہو جائیں۔ جب میں عمارت کا کونا مڑا تو مذکورہ شخص درمیانی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر سے سیٹی کا جواب آ گیا تھا، اس لیے وہ پڑوسیوں کے صحن میں کودنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی جوتیاں نیچے گر گئی تھیں اور دھوتی کی وجہ سے وہ اوپر چڑھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دھوتی کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر میں نے اسے جھٹکا دیا تو وہ بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا زمین پر آن گرا۔ آدمی وہ خاصا جاندار تھا، نیچے گرنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تیزی سے اٹھا، پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دھوتی سنبھالتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بھاگا۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے بڑک بھی ماری تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جوانی میں کبڈی کھیلتا رہا تھا۔ دروازے کے سامنے حوالدار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے نہایت مہارت سے حوالدار کو جھانسا دیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ دروازے کے باہر جو سپاہی کھڑا تھا وہ یہ صورتحال دیکھ کر اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ہٹ جا میرے راستے سے، مذکورہ شخص نے ایک اور بڑک ماری۔ سپاہی اگرچہ کمزور تھا مگر وہ اس سے لپٹ گیا۔ اتنے میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا اور تھوڑی سی کشمکش کے بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ اس دوران میں حوالدار نے اپنی ہزیمت کا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ نام میرا چودھری محمد الیاس گھمن ہے، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں تھانے دار، یہ ہتھکڑیاں کھول دے نہیں تو تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بلے اوئے چودھری گھمن، حوالدار نے کہا، نام تیرا بہت صحیح ہے، گھمن گھیریاں تو خوب لگاتا ہے۔ چودھری یہ ہتھکڑیاں اب اتنی آسانی سے نہیں کھلیں گی، میں نے کہا۔ تم نے کار سرکار میں مزاحمت کی ہے، ہم پر حملہ آور ہوئے ہو اور ہمیں دھمکی دی ہے، اس لیے ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت بڑے چودھری ہو لیکن قانون سے بڑے نہیں ہو۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا رہا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ مکان کے اندر زرینہ کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ بھی تھی۔ میں نے عورتوں کو برآمدے میں بٹھا دیا، چودھری الیاس گھمن کو حوالدار کے سپرد کیا اور خود ایک آدمی کے ہمراہ مکان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مکان کا صحن خاصا بڑا تھا اور اس کے ایک حصے میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کسی لاش کو دفن کرنے کے لیے وہ جگہ بڑی مناسب تھی۔ زمین نرم تھی جسے کھودنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ نصیرہ بیگم جیسی مضبوط عورت یہ کام تنہا بھی کر سکتی تھی۔ جیسا کہ زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ 14 مارچ کے روز ناشتے کے بعد اس کی ماں سو گئی تھی اور دوپہر کے بعد اٹھی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات کو جاگتی رہی تھی۔ مکان کے اندر سے مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملی جو واردات پر روشنی ڈالتی۔ میں نے ایک ASI کو جو باہر ڈیوٹی پر مامور تھا اندر بلایا، خانہ تلاشی کا کام اس کے سپرد کیا اور خود گھر والوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے بیٹھک میں ڈیرا جما لیا اور پہلے زرینہ کو اندر بلایا۔ وہ ہماری کارروائی کی وجہ سے خاصی پریشان تھی۔ زرینہ بی بی، یہ کارروائی ہمیں مجبوراً کرنا پڑی ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ ہماری تفتیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ حبیب احمد اس گھر سے باہر نہیں گیا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، 14 مارچ والے روز تم نے اپنے باغیچے میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں دیکھی؟ کوئی تازہ کھدی ہوئی جگہ تمہاری نظروں میں تو نہیں آئی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حبیب کو کسی نے قتل کر کے باغیچے میں دفن کر دیا ہے؟ فی الحال میرا یہی اندازہ ہے اور میں اسی لائن پر تفتیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتی۔ باغیچے میں کھدائی وغیرہ تو اکثر ہوتی رہتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ باغیچے میں جا کر اس بات پر غور کرو۔ ممکن ہے کہ بے خیالی میں دیکھی ہوئی کوئی بات تمہیں یاد آ جائے، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتی جاؤ۔ تم بتا چکی ہو کہ حبیب احمد 13 تاریخ کو تمہارے ہاں آیا تھا۔ اس روز چودھری فرمان علی تمہارے ہاں کھانے پر مدعو تھا۔ یہ بتاؤ کہ فرمان علی کے جانے کے بعد کوئی اور شخص تمہارے گھر آیا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے امی نے ماسی فاتح کو کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی واپسی تک میں سو چکی تھی یا شاید مجھے اس کی واپسی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور ماسی فاتح کو اندر بلا لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک ہوشیار عورت نظر آتی تھی۔ اس نے کھدر کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ نصیرہ بیگم کے پاس ہی رہتی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔
لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور لڑکا باپ کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، دونوں وہاں کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں۔ ماسی فاتح، پچھلے مہینے یہاں لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا، میں نے کہا۔ اس روز چودھری فرمان علی کی ادھر دعوت بھی تھی۔ تمہیں وہ مہمان یاد ہے نا؟ اس کا نام حبیب تھا۔ آہو جی، اچھی طرح یاد ہے۔ اگلے دن وہ سویرے سویرے اٹھ کر چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ رات کو جب چودھری چلا گیا تھا تو نصیرہ بی بی کا اپنی بیٹی سے جھگڑا ہوا تھا۔ آہو جی، ہوا تو تھا، پر تھوڑی دیر بعد مکا ہو گیا تھا۔ مکا کے بعد نصیرہ بی بی نے تمہیں کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑا تامل کیا، پھر بولی، بھیجا تو تھا پر میں بھلا گئی ہوں۔ دیکھ ماسی فاتح، اگر تجھے یہاں یہ بات یاد نہیں آئے گی تو ہم تجھے تھانے لے چلیں گے۔ وہاں لوگوں کو بڑی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں پر یہ بات یاد کر لو۔ تھانے دار جی، میں غریب عورت ہوں، میں نے نصیرہ بی بی کا نمک کھایا ہے۔ اس نے مجھے یہ بات بتانے سے منع کیا تھا، اگر میں نے سچ بولا تو وہ مجھے نوکری سے جواب دے دے گی۔ سچ تو تمہیں بولنا ہی پڑے گا، خود بتا دو گی تو اچھی رہو گی۔ میں تمہاری مالکن سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ تھوڑے سے دھمکانے کے بعد وہ سچ بولنے پر تیار ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ 13 مارچ کی رات وہ چودھری الیاس گھمن کو بلانے گئی تھی۔ چودھری الیاس کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ فوراً چلا آیا تھا اور نصیرہ بیگم کی ہدایت پر پچھلے دروازے سے آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھک میں چلے گئے تھے اور میں سونے کے لیے چھت پر چلی گئی تھی۔ میرا کمرہ چھت پر ہے، سیڑھیاں پچھلی طرف ہیں۔ رات کو تم نے کوئی شور وغیرہ تو نہیں سنا؟ میں نے پوچھا۔ یا کسی کو کیاریوں میں کھدائی وغیرہ کرتے تو نہیں دیکھا؟ چھت سے تو پورا صحن نظر آتا ہوگا۔ اس نے جواب دینے میں ایک بار پھر تامل کیا۔ میں نے سختی سے کہا، ماسی فاتح، اگر میں نے تمہیں حوالات میں بند کر دیا تو یاد رکھو کوئی تمہاری ضمانت دینے بھی نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے جی کہ میں نے باغیچے میں کسی کو مٹی کھودتے دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت میں سو چکی تھی، مگر کسی چلنے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر نیچے دیکھا تو کوئی باغیچے میں مٹی کھود رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی۔ میں نے نیچے جا کر پتہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر میں نے نصیرہ بی بی کو اس طرف جاتے دیکھا۔ وہ مٹی کھودنے والے کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی، اس لیے میں نیچے نہیں گئی۔ میں نے اس سے وہ جگہ پوچھی جہاں اس نے کسی نامعلوم شخص کو کھدائی کرتے دیکھا تھا اور اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر چودھری گھمن کو اپنے پاس بلا لیا، وہ ہنوز دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری گھمن، اس عورت سے یعنی نصیرہ بیگم سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، وہی جو تمہارے باپ کا تمہاری ماں سے تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں ضبط کر گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے؟ ملک صفدر حیات، تم نے بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے کہا۔ ہمارے خاندان پر تو بڑے بڑے انگریز افسر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے، اب بھی موقع ہے، یہ ہتھکڑیاں کھول دو، میں تمہاری غلطی معاف کر دوں گا۔ انگریز 7 سمندر پار سے آئے تھے چودھری گھمن، انہیں اس ملک کی مٹی کا تجربہ نہیں تھا، وہ آدمی کو نہیں اس کی زمین کو ناپتے تھے، لیکن میں اسی مٹی کا بندہ ہوں، میں جب میراثی کو دیکھتا ہوں تو اسے پہچان لیتا ہوں۔ یہ ہتھکڑی اب تمہارے ہاتھ سے مشکل ہی سے اترے گی۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ تھوڑی دیر کے اندر ڈپٹی کمشنر اور ایس پی صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں، لاش ان کے سامنے برآمد ہوگی۔ میں نے کبھی کچا کام نہیں کیا۔ لاش کا ذکر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یکلخت سفید ہو گیا۔ کس لاش کی بات کر رہے ہو؟ ذرا صبر کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں کس لاش کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی سن لو، جس عورت کو تم نے اپنی بیوی بتایا ہے وہی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ ملک صاحب، میں ان باتوں سے دبنے والا آدمی نہیں ہوں۔ جو ایس آئی خانہ تلاشی لے رہا تھا، اس نے 3 چیزیں میرے سامنے رکھ دیں، ایک خون آلود چادر اور ایک خون آلود تکیے کا غلاف۔ دونوں چیزیں بوسکی کے کپڑے کی تھیں اور ان پر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ تیسری چیز مردانہ بوٹوں کا ایک جوڑا تھا۔ جناب، یہ بوٹوں کا جوڑا حبیب احمد کا معلوم ہوتا ہے، ایس آئی نے کہا۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس نے ایسے ہی بوٹ پہن رکھے تھے اور اس چادر اور غلاف پر یہ خون کے دھبے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب احمد کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے ایس آئی سے کہا، تم ایسا کرو، ایک آدمی کو فوراً لائل پور بھیجو، اس سے کہو کہ وہ ایس آئی فیض محمد کو اور حبیب احمد کے باپ کو فوراً بلا لائے۔ 2 آدمیوں کو اس واردات کی تفصیل بتا کر ضلع ہیڈ کوارٹر روانہ کر دو۔ ان سے کہنا کہ وہ ایس پی علاقہ اور ڈپٹی کمشنر سے یہاں آنے کی درخواست کریں، میں ان کی موجودگی میں لاش برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے کہنا کہ وہ اخباری نمائندوں کو بھی اس امر کی اطلاع دے دیں، اور تیسری بات یہ کہ کسی فوٹوگرافر کا انتظام بھی کر لو۔
उन चीज़ों को देखकर और मेरी बातों को सुनकर इलियास घुमन पर सख्ता सा तारी हो गया था। जब ऐसा ही जाने लगा तो वह होश में आते हुए बोला, मलिक साहब 1 मिनट, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी अर्ज़ तो सुन लें। मामला यहीं पर तय हो सकता है, इतने लोगों को जमा करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा ही रुक गया। मैंने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हुजूर, आदमी तो मरते ही रहते हैं, उसने आजिज़ाना लहजे में कहा, और मरने वाले वापस नहीं आया करते। जो कुछ हो चुका है उस पर मट्टी डालें और हुक्म करें, आपको कितनी रकम चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000? जो नरमी गर्मी हो गई है उसे माफ़ कर दें और मुझे अपना खादिम समझें। बात सुनो चौधरी फुम्मन, मैंने कभी लाशों का सौदा नहीं किया। मैंने कहा, हबीब अहमद एक गरीब बाप का बेटा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था। वह एक बूढ़ी माँ की आंखों का तारा भी था। उसकी 3 बहनें और 2 भाई हैं। वो सब उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। वो अभी तक हबीब अहमद को ज़िंदा समझते हैं। चौधरी घुम्मन, ज़रा सोचो, जब जवान बेटे की लाश घर पहुंचेगी तो बूढ़े माँ बाप का क्या हाल होगा? बहनों और भाइयों पर कैसी कयामत टूट पड़ेगी, और तुम कहते हो कि मट्टी डालो। नहीं चौधरी, ये इतनी मामूली बात नहीं है। मलिक साहब, मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं है। उसका लहजा एकदम बदल गया। यहाँ अगर वारदात हुई है तो उसकी ज़िम्मेदार नसीरा बेगम है, ये उसी का मकान है। नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। मेरा सवाल चौधरी फरमान अली ने सुन लिया था और वो बरामदे में ही ठिठक गया था। गालिबन वो नसीरा बेगम का जवाब सुनना चाहता था। हाँ, ठीक कहा है चौधरी इलियास ने, नसीरा बेगम ने कहा। आपको इसमें क्या एतराज़ है? मलिक साहब को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। चौधरी फरमान कमरे में कदम रखते हुए बोला, खैर से ये मामला कब हुआ है? ओह चौधरी साहब, आप? नसीरा बेगम घबरा कर बोली, आप कब आए? मैं तो आपकी तरफ आदमी भिजवाना चाहती थी, मगर ये थानेदार साहब ने हमारे घर की नाकाबंदी कर रखी है। चौधरी फरमान अली ने तंजिया लहजे में कहा, अब हमारे घर आदमी भेजने की क्या ज़रूरत है? आदमी तो तुझे तगड़ा मिल गया है। उसकी हथकड़ी पर नज़र पड़ी तो बोला, मलिक साहब, हथकड़ी किस खुशी में? बैठें, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे चंद मोतबर गवाहों की ज़रूरत भी थी। फिर मैंने नसीरा बेगम से कहा, नसीरा बेगम, ये चौधरी घुम्मन कहता है कि हबीब अहमद को तुमने कत्ल किया है। हमने ये खून आलूद चादर, ये तकिए का गिलाफ और हबीब अहमद के बूट उसी के इशारे पर बरामद किए हैं। नसीरा बेगम ने मज़कूरा चीज़ों की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खौफ उतर आया। मलिक साहब, झूठ ना बोलें, ये चीज़ें आपका आदमी अंदर से निकाल कर लाया है, घुम्मन ने कहा। घुम्मन साहब, नसीरा बेगम ने फटी फटी सी नज़रों से इलियास घुम्मन की तरफ देखा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने बोधे और खोखले हैं अंदर से। नसीरा बेगम, यकीन करो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने जल्दी पर तेल डाला और कहा, इलियास घुम्मन ने मुझे वो जगह भी बता दी है जहाँ हबीब अहमद की लाश दफन है, नीज़ जगह की निशानदही भी कर दी। ये सुनकर नसीरा बेगम को यकीन हो गया कि इलियास घुम्मन ने उसके खिलाफ बयान दिया है। अगर ये बात है तो अब मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, नसीरा बेगम ने चीख कर कहा। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ, हबीब अहमद का कातिल यही है। उसने इलियास घुम्मन की तरफ इशारा किया। आपने इसे सही हथकड़ी लगाई है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि हबीब अहमद को डरा धमका कर घर से निकाल दिया जाए, लेकिन इसने मेरे मना करने के बावजूद उसे कत्ल कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। मैंने नसीरा बेगम के हाथों में भी हथकड़ी डलवा दी और दोनों को अलग अलग कर दिया। तकरीबन 1:30 बजे एसपी इलाका मौके पर पहुंच गए। इस असना में हबीब अहमद का बूढ़ा बाप एएसआई फैज़ मोहम्मद अपने थानेदार के हमरा वहां पहुंच चुका था। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैंने बागीचे की खुदाई करवा के हबीब अहमद की लाश बरामद कर ली। उसका बैग और मिठाई का डब्बा भी गड़े में से बरामद हो गया। जवान बेटे की लाश देखकर बूढ़े बाप का जो हाल हुआ वो बयान से बाहर है। तफ्तीश के बाद ये पता चला कि हबीब अहमद को सोते में हलाक किया गया था। कत्ल चौधरी इलियास घुम्मन ने किया था, मगर नसीरा बेगम की मर्जी उसमें शामिल थी। चौधरी फरमान अली के बयान से पता चला कि वो नसीरा बेगम से शादी में दिलचस्पी रखता था, लेकिन नसीरा बेगम चौधरी इलियास घुम्मन से खुफिया शादी कर चुकी थी। इसलिए वो चाहती थी कि चौधरी फरमान अली उसकी बेटी जरीना से शादी कर ले। वो शातिर औरत दोनों चौधरियों को बेवकूफ़ बनाती रही थी और उनसे खतीर रकम ईंट चुकी थी। चौधरी फरमान अली जरीना से शादी पर राज़ी नहीं था। बकौल उसके उसे एक ज़िम्मेदार बीवी की ज़रूरत थी। अदालत ने चौधरी इलियास घुम्मन को सज़ाए मौत और नसीरा बेगम को 10 साल कैद सख्त की सज़ा सुना दी थी। लें जी, इस कहानी का हो गया इख्तिताम और इस दफ़ा
خلاف توقع 4 کے بجائے 3 ایپیسوڈز میں کہانی ختم ہو گئی. شاید میں نے 25-26 منٹ 27 منٹ کی ریکارڈنگ کی ہے، تو اس لیے اس تھرڈ پارٹ میں ہی اینڈ ہو گیا ہے. آپ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اور ہاں، ایک اور بات، میں نے اس دفعہ اس کہانی کا تھم نیل ذرا مختلف بنایا ہے. آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ تھم نیل کیسا ہے. پہلے والا زیادہ صحیح تھا، پہلے جس ٹائپ کے میں بنایا کرتی تھی، یا یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے.